آیت نمبر 127، 5ویں پارے کا 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے پیغمبر، لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، اور اس کتاب کی جو آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں، اور یہ تاکید کرتی ہیں کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اللہ رب العزت نے کامیابی کا معیار یہ بتایا کہ کامیاب آدمی وہی ہوگا جس کا اصول یہ ہوگا کہ ہر کام اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اس کا ہر عمل جو ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو یہ ایسا آدمی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول اور کامیاب ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملت سے ہو۔ جب اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ آدمی کامیاب ہے۔ آج کے درس کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا تعلق کچھ معاشرتی مسائل سے ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء کے شروع میں کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے جو لوگ تھے وہ عورتوں کے ساتھ اور یتیم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کیا کرتے تھے، اور سورۃ النساء کے شروع میں اللہ رب العزت نے ان زیادتیوں کا سدباب بھی کیا اور ان برائیوں کی جو ہے وہ ممانعت بھی کی۔ زیادتیاں جو عورتوں کے ساتھ کرتے تھے ان میں ایک زیادتی تو یہ تھی کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ یتیم ہو جاتی اور اس کا سرپرست جو ہے وہ اس کا چچا زاد یا ماموں زاد کوئی بن جاتا، اور پھر وہ عورت اگر مالدار بھی ہوتی اور خوبصورت بھی ہوتی تو یہ آدمی اس سے نکاح کر لیتا تھا، لیکن اس کا مہر اس کو یا نہیں دیتا تھا یا کم دیتا تھا، باقی اس کے حقوق پورے نہیں کرتا تھا اور نکاح کر لیتا تھا۔ اور اگر وہ عورت مالدار ہوتی لیکن زیادہ خوبصورت نہ ہوتی تو نہ اس سے خود نکاح کرتا تھا نہ کہیں اور نکاح کرتا تھا۔ خود تو اس لیے نکاح نہیں کرتا تھا کہ اسے رغبت نہیں ہوتی تھی، اور کہیں اور نکاح اس لیے نہیں کرتا تھا کہ اگر اس کا کہیں اور نکاح ہو گیا تو یہ اپنے ساتھ سارا مال و دولت بھی لے جائے گی، اس لیے کہیں اور بھی نکاح نہیں کرتا۔ تو اس قسم کی زیادتیاں جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ ہوتی تھیں کہ شادی یا تو کرتے نہیں تھے، کر لیتے تھے تو ان کے جائز حقوق نہیں دیتے تھے، مہر نہیں دیا کرتے تھے، اور بہت سارے مظالم عورتوں بھی کیا کرتے تھے، وراثت میں ان کو ان کا حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یتیم بچوں کے ساتھ بھی ان کے یہی جو ہے وہ رویے تھے کہ یتیم بچے کو وہ وراثت کا حقدار ہی نہیں سمجھتے، عورت کو اور یتیم بچے کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ وراثت کے حقدار ہی نہیں، وراثت میں صرف اسی آدمی کا حصہ ہوگا جو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ میں شامل ہو سکتا۔ اور ظاہر ہے یہ دونوں لوگ جو ہے وہ نہ تو عورت جنگ میں شریک ہوا کرتی تھی اور نہ یتیم بچہ جنگ میں شریک ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان دونوں کو وہ وراثت میں حصہ نہیں دیا کرتے تھے۔ پھر سورۃ النساء کے شروع میں اللہ رب العزت نے ان دونوں مظالم سے منع کیا، اور یتیم عورتوں کے ساتھ بھی اور یتیم بچوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ انصاف کا حکم دیا، عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی صورت میں ان حقوق پورے کرنے کی تلقین کی۔ لیکن عرب کے لوگوں کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ عورت کے لیے تو اتنے زیادہ حقوق نہیں ہیں، نہ ہی یتیم بچوں کے لیے اتنے زیادہ حقوق ہیں۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں سورۃ النساء کی ابتدائی آیات، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ عارضی طور پہ حکم نازل ہوا ہے، بعد میں منسوخ ہو جائے گا، بعد میں کیا ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا۔ لیکن جب انتظار کرتے رہے منسوخ نہیں ہوا تو کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام سے خود آ کے پوچھا، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ،
لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا یہ حکم جو ہے وہ مستقل ہے یا عارضی طور پہ ہے، کہ کب ختم ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب، کہ اللہ رب العزت بھی تمہیں ان عورتوں کے بارے میں یہی حکم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے جو آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائی جا چکی ہیں وہ بھی یہی حکم دیتی ہیں کہ تم ان کے حقوق پورے کرو، تم ان کے حقوق کیا کرو؟ پورے کرو، ان کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرو۔ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں جن کے تم مقرر کیے ہوئے حقوق نہیں دیتے ہو، یعنی مہر طے کر لینے کے بعد پھر ان کو حق نہیں دیتے ہو، تو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ ان کے حق ان کو دو، ان کے حق کیا کرو؟ ان کو دو۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم یہ رغبت ان سے رکھتے ہو کہ نکاح کرو اس صورت میں جب کہ وہ خوبصورت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی عورت یتیم ہو جاتی اور اس کا سرپرست اس کا چچا زاد یا ماموں زاد ہوتا، خوبصورت ہونے کی صورت میں نکاح کر لیتے تھے، لیکن یہ کہ اس کا مہر وغیرہ اس کو پورا نہیں دیتے تھے، اور اگر بدصورت ہوتی تو نکاح ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم ان عورتوں سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، ان عورتوں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ ان تقوموا لليتامى بالقسط، تم انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو؟ انصاف کا معاملہ کرو۔ اور ویسے تو انصاف کا حکم ہر طبقے کے ساتھ ہے، ہر حکمران کو یہ حکم ہے کہ بھئی تم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کرو، لیکن خاص طور پہ یہاں پہ عورت اور یتیم کے بارے میں یہ حکم دیا کیونکہ وہ کمزور لوگ ہیں، اور کمزور جو ہوتا ہے وہ اپنا حق مانگ نہیں سکتا، زبردستی لے نہیں سکتا، اس کا حق مارنا آسان ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پہ ان دو کے بارے میں تلقین کی کہ بھئی ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ اور یتیم کے بارے میں چوتھے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور اسی طرح احادیث میں حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ یتیم کے حق مارنے کی بہت زیادہ جو ہے وہ وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ اور پھر بعد میں جب اس قسم کی آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے، یتیموں کی کفالت کے سلسلے میں جو ہے وہ بہت زیادہ مشقتیں برداشت کرنے لگے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ ان کو تلقین کی کہ بھئی تم ان کا خیال کرو، اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، کوئی زیادتی نہ کرو، لیکن پھر بھی غیر اختیاری طور پہ اگر کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کہ گھر میں کھانا اکٹھا بن رہا ہے اور یتیم کا جو ہے وہ آٹا زیادہ استعمال ہو گیا ہے، یتیم کے پیسے تھوڑے زیادہ استعمال ہو گئے ہیں غیر اختیاری طور پہ، تو اس میں جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ رب العزت مفسد کو بھی جانتے ہیں اور مصلح کو بھی جانتے ہیں، اللہ رب العزت نیتوں سے خوب واقف ہیں۔ تم اپنی طرف سے پوری احتیاط سے کام لو، یتیموں کا کوئی حق نہ مارو، لیکن غیر اختیاری طور پہ اگر کوئی زیادتی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح یتیم عورتوں کے بارے میں جب یہ احکام نازل ہوئے کہ بھئی تم ان کے حقوق پورے کرو اور ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں نہ کرو، اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان کے حقوق بھی پورے کرو، تو اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ سمجھا کہ شاید یتیم لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے شاید، تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دی کہ نہیں بھئی تم نکاح کر سکتے ہو لیکن ان کے حقوق بھی پورے کرو۔ اگر اس یتیم لڑکی کا نکاح کہیں باہر کرنے میں اس کا فائدہ ہے تو پھر باہر اس کا نکاح کرو، اس کو روکو نہیں کہیں اور نکاح کرنے سے، اور اگر اس کا فائدہ اسی میں ہے کہ اس کا سرپرست خود اس سے نکاح کر لے تو وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ صرف اس یتیم بچی کا فائدہ جو ہے وہ مد نظر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، کہ تم جو بھی بھلائی کرتے ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اللہ رب العزت سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر تم واقعی یتیم بچے کی خیر خواہ ہو، خیر خواہی سے اس کے ساتھ نکاح کر رہے ہو تو اللہ رب العزت تمہیں اس کا جو وہ ضرور بے ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں، قُلْ، آپ کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتے ہیں، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم، اور جو کچھ تمہارے اوپر تلاوت کیا گیا، فی الکتابی، کتاب میں، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں،
لا تؤتونہن جنہیں تم نہیں دیتے ہو ما کتب لہن جو ان کے لیے طے کیا گیا ہے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین اور وہ کمزور، من الولدان بچے، وان تقوموا کہ تم قائم رہو، للیتامی یتیموں کے لیے، بالقسط انصاف کے ساتھ، وما تفعلوا من خیر اور تم جو بھی بھلائی کرو گے، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کان بہ علیما اس سے خوب باخبر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کسی کا کوئی سوال ہو جی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو پڑھا اسے قبول فرما لیجیے، ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیجیے، اور اس قرآن کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو حل فرما دیجیے، ہم سب کی مشکلوں کو آسان کر دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔